السلام علیکم فرینڈز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیبلٹ زیورج 40 mg۔ اس کی جو مکمل ڈیٹیل ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں پرووائڈ کروں گا، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں اس کی فارمولیشن کی، تو اس میں جو سالٹ شامل ہے وہ ہے فیبکسوسٹیٹ۔ اس کی اویلیبلٹی اینڈ اسٹرینتھ کی بات کریں تو مارکیٹ میں دوستوں آپ کو ٹیبلٹ فارم میں ملے گی 2 اسٹرینتھ سے ملے گی، جیسا کہ ٹیبلٹ زیورج 40 mg اینڈ ٹیبلٹ زیورج 80 mg۔ بات کرتے ہیں اس کے میکانزم آف ایکشن کی، یعنی یہ ڈرگ کس طرح افیکٹ کرتی ہے۔ تو دوستوں یہ زینیتھین آکسائڈ کو انہبٹ کر کے بلڈ میں یورک ایسڈ کے لیول کو مینٹین کرتی ہے۔ اس طرح جو ہے یہ میڈیسن ہماری باڈی پہ افیکٹ کرتی ہے۔ اس کے انڈیکیشن اینڈ یوزز کی بات کریں تو دوستوں یہ میڈیسن بیسیکلی کرونک ہائپریوریسیمیا مینجمنٹ کے لیے یوز کی جاتی ہے، یعنی کہ جن کو لمبے عرصے سے جو ہے بلڈ میں یورک ایسڈ کا لیول زیادہ رہ رہا ہو تو اس کے ٹریٹمنٹ کے طور پہ اس میڈیسن کو یوز کروایا جاتا ہے۔ اس کی ڈوزیج کی بات کریں تو دوستوں اس کی جو انیشیل ڈوز ہے وہ 40 mg سے سٹارٹ کی جاتی ہے۔ 40 mg کی ٹیبلٹ جو ہے دن میں ایک دفعہ یوز کروائی جاتی ہے۔ اگر اس سے جو ہے یورک ایسڈ کا لیول مینٹین نہیں ہوتا تو پھر اس کو بڑھا کے BT میں کر دیا جاتا ہے۔ 80 mg کی ڈوز جو ہے دن میں ایک دفعہ استعمال کروائی جا سکتی ہے، یا پھر 40 mg کی 2 ڈیوائڈر ڈوزز کو دن میں 2 دفعہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ کنٹرول نہ ہو تو پھر جو 80 mg کو دن میں 2 دفعہ یوز کروایا جا سکتا ہے۔ اگر اس طرح بھی جو ہے آپ کا یورک ایسڈ کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر میڈیسن کو ترک کریں اور اپنے قریبی ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کریں۔ اس کے کچھ ایڈورس ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں، یعنی کچھ سائیڈ ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں پیشنٹ کو ہیڈ ایک، ڈائریا، نوزیا، ریشز، اب نارملٹیز، پلیٹلیٹس کاؤنٹ ڈیکریز، اس کے علاوہ جو ہے پالپیٹیشن اینڈ ایستھینیا، تھرسٹ، نروسنس اینڈ انسومنیا وغیرہ ہو سکتا ہے۔ یہ کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ تھے۔ اس کے کنٹرا انڈیکیشن کی بات کر لیتے ہیں، یعنی کون سے پیشنٹ اس میڈیسن کو یوز نہ کریں۔ تو دوستوں جو پیشنٹ اس سالٹ سے الرجی کو ہائپر سینسیٹیوٹی کا ایشو رکھتے ہیں وہ پیشنٹ اس میڈیسن کو یوز نہ کریں۔ اس کے علاوہ جن کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یا پھر کنجسٹیو ہارٹ فیلئر ہو چکا ہو وہ بھی یوز کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کریں۔ بات کرتے ہیں پریگننسی اینڈ لیکٹیشن مدر میں یوز کی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ تو دوستوں پریگننٹ فیمیل بھی اس میڈیسن کو یوز نہیں کر سکتی، اور جو لیکٹیشن مدر ہیں جو بچے کو فیڈ کرواتی ہیں وہ بھی اس میڈیسن کو یوز نہیں کر سکتی۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا ٹیوٹوریل زیورج 40 mg ٹیبلٹ کا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ہمارے چینل نیم ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی جو نوٹیفیکیشن ہے آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ آپ اجازت دیجیے اپنے دوست نئی محمد کو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔